دماغ بنا کر دماغ میں سوچنے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ، ہاتھ بنا کر ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ، پاؤں بنا کر پاؤں میں چلنے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ، دل بنا کر دل میں دھڑکنے کی قوت پیدا کرنے والا اللہ، پھیپھڑے بنا کر پھیپھڑوں میں سانس لینے کی قوت پیدا کرنے والا اللہ، معدہ بنا کر معدے میں خوراک ہضم کرنے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ، جگر بنا کر جگر میں خون پیدا کرنے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ، اور پھر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کہے کہ بابا میری تیرے اگے رب میری سنتا نہیں تو رب تیری موڑتا نہیں، یہ کہنا کہ رب میری سنتا نہیں اور تیری میں مڑتا ہوں تو زندہ ہے، اصل کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی بات ہے، وہ نہیں مردہ، مردہ کیا ہو چکا ہوں میں، میرا دل مردہ ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ بات کرو گے کہ رب میری سنتا نہیں اور تیری موڑتا نہیں، تو قرآن میں ہے کہیں نہیں؟ میں نے آپ کو کئی مقامات پر کھول کھول کر دکھایا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، ادعو، اور اللہ کہہ رہے ہیں خدا کے بندو، اللہ وہ بادشاہ ہے، وہ خالق، وہ مالک ہے کہ جس سے نہ مانگے تو رب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی انسان، کوئی پیر فقیر ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ مانگے تو وہ خوش ہو، اس سے مانگے کہ تو وہ کیا ہوگا؟ اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھیں میں نے خود نہیں کہا یہ بات ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھے پکارنے سے، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر اوندے منہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ کیوں؟ اللہ ناراض ہو گیا نا، جب اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ سے نہیں مانگ رہے، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ اللہ کیسے پکاریں؟ کیسے پکاریں؟ زور زور سے پکاریں یا ایسا پکاریں؟ یہ سوال کیا نا صحابہ نے، سوال کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے پیغمبر جب تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں، عبادی، کتنا پیار بھرا لفظ ہے، عبادی میرے بندے، میرے بندے، عنی میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کو کدھر ہے، دور ہے کہ ہم زور زور سے پکاریں یا قریب ہے کہ ہم ایسا ایسا پکاریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو بتلا دے کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں۔ اللہ فرماتے میں قریب ہوں، یہاں کہا ہے اللہ نے کہ میں نیک لوگوں کے قریب ہوں، گناہگاروں سے دور ہوں، کہا ہے؟ نہیں۔ ہاں بھئی اس آیت میں کہیں ذکر ہے جی؟ شیخ خان صاحب نے فَإِنِّي قَرِيب، یہ دوسرا سپارہ ہے جہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا ذکر آتا ہے نا، وہیں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں میرے بندے، فَإِنِّي قَرِيب، تو ان کو بتلا دو کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کتنا قریب ہے۔ لوگ تو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، اللہ تو خود ہی بتلا دینا کتنا قریب ہے۔ 2 فٹ تو قریب ہے، 4 فٹ قریب ہے، 1 انچ قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تیری رگ جان سے بھی، تیری رگ جان سے بھی تجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکاروں پر لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھا ہاں۔ فإنی قریب اجیب، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ پکارے، رات کی تنہائی میں پکارے،
اندھیرے میں پکارے، محفل کے اندر پکارے، دوستوں کے اندر بیٹھ کر پکارے، چپکے سے پکارے، اونچی آواز سے پکارے، دل میں پکارے، بول کر پکارے، جس طرح بھی مجھے پکارے، اجیبو، میں کیا دیتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ میری بات مان لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے چاہیے کہ میری بات مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے کہ راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات پوری کی پوری کیا ہے؟ صدقاً، سچی بھی ہے، وعدلا، اور انصاف پر بھی مبنی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اس کی وحدانیت کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، وہی سننے والا ہے، ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے، انسانوں کی پکار کو، جنات کی پکار کو، فرشتوں کی پکار کو، پرندوں کی پکار کو، درندوں کی پکار کو، چرند کی پکار کو، مچھلیوں کی پکار کو، خشکی کی مخلوق کی پکار کو، ہر ایک مخلوق، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات، ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی ضرورت مانگے، میں اللہ ہر ایک کی بیک وقت ساری ضرورتیں پوری کرنے پر کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ اور میری خدائی میں اور میری وحدانیت میں، میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہ آئے جتنی سمندر کے اندر سویڈ ہو کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ ہر کتنے ملک ہیں جی؟ کتنے ملک ہیں؟ 200 ممالک ہیں نا، اور ہر ملک کی زبان کیا ہے؟ الگ الگ ہے، ہر ملک کی زبان۔ ہمارے پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں؟ ہمارے پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں؟ ہر ایک کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ میری زبان کو نہیں جانتے، گلگتی زبان آپ کو نہیں پتا، میں اگر بولوں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ پشتو بولنے والے کو آپ کو سمجھ نہ آئے، بلوچی کوئی آ جائے آپ کو، سندھو مانو آ جائے وہ آپ کو سمجھ نہ آئے، او چترالی آ جائے آپ کو سمجھ نہ آئے، بلتی آ جائے آپ کو سمجھ نہ آئے، کشمیری آ جائے آپ کو سمجھ نہ آئے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، اور وہ اللہ ساری زبانوں کو، جو زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ساری زبانوں کو جاننے والا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ اور معبود اور مشکل کشا حاجت روا ہوتا تو پھر ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ معبود ہوتا ہے۔ پھر کتنے معبود ہوتے بھائی؟ اس لیے قل هو اللہ احد وهو السمیع، وہی سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا، وہی سننے والا بھی ہے، وہی جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، میرے محبوب پیغمبر اگر آپ پیچھے چلیں اکثر ان لوگوں کے جو زمین میں چلتے ہیں، یعنی مشرکین کی، یضلوک، وہ آپ کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، کس سے؟ اللہ کے راستے سے، اللہ کی توحید سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میرے پیغمبر تیرے پاس جو مسئلہ آیا ہے عقلی دلیل سے بھی واضح ہے، نقلی دلیل بھی اس کے اوپر موجود ہے، وحی والی دلیل بھی موجود ہے، یہ تیرے پاس جو دلیل جو مسئلہ ہے یہ تو دلائل سے واضح ہو چکا ہے، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ باتیں تو کس طرح کی ہیں؟ گمان، تخمین، ظن، ان کے پاس کوئی دلیل وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ، اور یہ تو صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ اٹکل پچو، اٹکل پچو، لگتا ہے انجے بھی انج ہوسی، لگتا ہے انجے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے،
من یضل عن سبیلہ، اس کو جو اس کے راستے سے کیا ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ان کو بھی جو راہ پر چلنے والے ہیں، جو ہدایت پر ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، پیروی کرنی ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی کتاب کی پیروی کرنی ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔